جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چودھری سجاد نذیر CEO CHN نیوز. آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت پیارے ہمارے پورے پاکستان کی پہچان پیپلز پارٹی کا نام، جنہوں نے اپنی ساری زندگی ساری لائف پیپلز پارٹی میں سپینڈ کی، محترمہ بی بی شہید کے ساتھ سپینڈ کی. قادر شہید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ان سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ ہمیں اپنا بچپن سے جو پارٹی میں ان کے ساتھ ورکنگ آئی ہوئی ہے. اتنے سنسیئر پاکستان پیپلز پارٹی میں جو بندے ہیں بڑے کم ہیں، اور اتنے تجربہ کار، اور ان کا تجربہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کام کا بہت زیادہ ہے، اور میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اپنے CHN نیوز میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. السلام علیکم جی. تمام دوستوں کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کو، پاکستان کے عام شہریوں کو، دوستوں کو، بزرگوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو جیے بھٹو جیے پاکستان. میں بے حد مشکور ہوں جو سب آپ کا، آپ کے چینل کا، آپ کی ساری ٹیم کا، کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں کچھ کہہ سکوں. یہ زندگی تو خدا بند کریم و باری تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. عزت، ذلت، زندگی، موت، رزق مولا کریم کے اختیار میں ہے. لیکن معاشرے کے اندر جو زبان، جو عزت، جو وقار میری جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے دی، اور جو سیاسی شعور شہید جمہوریت قائد ذوالفقار علی بھٹو نے دیا، اس کا بھی کوئی متبادل نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ میں 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا جب بھٹو صاحب پہلی دفعہ بہاول نگر تشریف لائے تھے، اور جب ان کے ساتھ پہلی ہماری ملاقات ہوئی تو اس ملاقات کا عجیب واقعہ یہ تھا کہ 2 دن پہلے ہم تمام طالب علموں کو، میں 9th کا اسٹوڈنٹ تھا، تو بہاول نگر شہر سے تقریباً 41 کلومیٹر دور دراز، کیونکہ سنگل سڑکیں تھی، بدحالی تھی اس زمانے میں، تو وہاں پر رات کو چھوڑ کے آ گئے. تو ہم روڑی لے کر آنے والے ٹرک کے اوپر بیٹھ کر بہاول نگر پہنچے تھے، اور قائد کے استقبال کے لیے جب پہنچے تو افضل بھٹو صاحب ہوتے تھے ہمارے اس وقت صدر. تو ان کے گھر میں چیئرمین صاحب نے بڑی شاباش دی. میری یہ پہلی ان سے ملاقات تھی، لیکن وہ ملاقات ایک ایسی سحر ملاقات تھی، ایک ایسی جادو والی ملاقات تھی. اس کے بعد ہم اس شخصیت سے باہر نکل ہی نہیں سکے، اس بھٹوازم سے، جو ان کے خیالات تھے، جو غریبوں کے لیے، کسانوں کے لیے، طالب علموں کے لیے، ملک کے لیے، اور جو اسلام کی خدمت کے لیے ان کے احساسات تھے. اس نے ہمیں پھر کہیں جانے نہیں دیا. لیکن ان کا پیار، ان کی محبت، جب میں بہاول نگر ڈسٹرکٹ کا PSF کا پریزیڈنٹ بنا دیا گیا، پھر میں ڈویژن کا جنرل سیکرٹری بنا، پھر پنجاب میں پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جنرل سیکرٹری بنا، تو اس کے بعد پھر کالج کونسل کا میں. تو اس وقت بھٹو شہید نے پہلی دفعہ ہمیں احساس کروایا کہ اس ملک کی تقدیر جو ہے وہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ وہ ہر شعبے میں کام کر رہے تھے. مزدوروں کے شعبے میں انہوں نے بے تحاشا کام کیا، کسانوں کے شعبے میں کام کیا، لیکن ایک ایسا شعبہ تھا طالب علموں کا جس کو انہوں نے بڑا پیٹرنائز کیا. پہلی دفعہ، کیونکہ یہاں پر NSF ہوتی تھی، NSO ہوتی تھی، پہلی دفعہ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنی. پہلے اس کا نام تھا پاکستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن، بعد میں بنا پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن. تو بھٹو صاحب نے مری میں کنونشن بلایا. کنونشن کے بعد پھر ہم جب چائنا بھیجا گیا یوتھ کنونشن کے لیے، یوتھ فیسٹیول کے لیے، تو پہلی دفعہ ہمیں احساس ہوا کہ ہم پاکستانی ہیں، کیونکہ اتنا لمبا پاسپورٹ ہمارے ہاتھ میں تھا 1974 میں. تو محسوس ہوا کہ ہم بھی اس ملک کے عام باسی ہیں. یہ ان کا بڑا پن تھا کہ ہم جیسے دور دراز، مطلب بہاول نگر ایک پسماندہ شہر، پسماندہ علاقہ، لیکن ان کے ہمیشہ پسماندہ علاقوں پر خصوصی نظر رہتی تھی، خاص کر نوجوانوں پر. الحمدللہ اس پیپلز پارٹی کے اندر بھٹو شہید نے جس وقت ہمیں ترکی بھیجا، چائنا بھیجا، جاپان بھیجا، ایران بھیجا، اور پھر شمیع قسمت کے اس ملک کے اندر جس بندے نے بے آئین پاکستان کو ایک آئین دیا، بے زبان لوگوں کو زبان دی، پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ تھا، ایک امید تھی، ایک امید کی آخری کرن تھی. تو جب ظالموں نے اس کو، یہ ایک بڑی لمبی سٹوری ہے، کسی اور وقت میں بتا سکوں گا، جب ظالموں نے ان کے خلاف
کریک ڈاؤن شروع کیا، ہم لوگ بھی گرفتاریاں شروع ہو گئیں. لیکن اس موقع پر یہ میں بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم ان چند لوگوں میں شامل ہیں کہ جب تحریک ختم نمود چلی تو بھٹو شہید نے اپنے کارکنوں کو، اپنے سٹوڈنٹس کو کہا کہ اس تحریک کو منطقی انجام تک ہم نے پہنچانا ہے. دوسرے لوگ تو کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں نا، لیکن پی ایس ایف کا کردار اس میں، نوجوانوں کا کردار اس میں بڑا آگے تھا. میں بہاول نگر جب گرفتار ہوا تو میری پاکستان پیپلز پارٹی کی تمام قیادت ضلع کی گرفتار ہوئی تھی. علماء بھی گرفتار ہوئے، تاجر بھی گرفتار ہوئے، دوسرے لوگ بھی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری شہر کا پریزیڈنٹ، یہ بھی گرفتار ہوئے. اور پھر آپ نے تاریخی طور پہ دیکھا کہ بھٹو شہید نے جس وقت ان کو اقلیت قرار دیا، وہ ایک تاریخی واقعہ ہے. یہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ جس وقت بھٹو شہید کا کیس سپریم کورٹ میں ٹرائل ہو رہا تھا تو فلیش مین ہوٹل میں جو ایک ٹیم بیگم نصرت بھٹو صاحبہ، بیگم اشرف عباسی صاحبہ کی شکل میں موجود تھی، بی بی صاحبہ کی شکل میں موجود تھی، یا بختیار صاحب یا دیگر وکلا حضرات سارے وہاں پر. تو میں ان کو کورٹ لے کر جانا، واپس لے کر آنا، یہ مجھے ایک اعزاز حاصل تھا. بیگم صاحبہ کو، بیگم اشرف عباسی کو، بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کو لے کے جانا ان دنوں کی بات ہے کہ جس وقت سڑک کے کنارے چند خواتین کھڑی ہوتی تھی، بچیاں، لڑکیاں کالج کی، جن میں نہید خان بھی شامل تھی، ڈاکٹر ظفر نیازی کی بیٹی بھی شامل تھی، اور بہت سارے لوگ شامل تھے. ہم سمجھتے تھے کہ بھٹو صاحب ہم سے جدا نہیں ہو سکتے. لیکن تقدیر کی بات ہے، لوگ قلم میں جو چیزیں لکھی ہوئی تھی، لیکن اس کی ایک شہادت نے آج پاکستان پیپلز پارٹی کو جو جلا بخشی ہے، اس کا یہ شاخسانہ ہے کہ عام آدمی بھی، ریڈی والا ہو، تانگے والا ہو، سائیکل والا ہو، چھابڑی والا ہو، وہ آج بھی بھٹو شہید کو یاد کر کے روتا ہے. اور آج بھی وہ پاکستان کی نہیں، دنیا کی سیاست کے اوپر بحث کر سکتا ہے. یہ بھٹو شہید کی دیو ہوئے شعور تھا جو آج موجود تھا. قادر شین بھائی، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ تو ہسٹری ہیں، آپ سے گفتگو یا آپ کا جو میسج ہے نئی نسل کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، ہر جگہ، ہر پاکستانی کے لیے جو پیپلز پارٹی کے بارے میں کم جانتے ہیں، ان کے لیے، جو پیپلز پارٹی میں جانتے ہیں ان کے لیے بھی، تاکہ آپ کے پاس ایک یو آر اے نالج، پورا آپ کے پاس نالج ہے اس کی. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جو پیپلز پارٹی میں رہ کے صحبتیں برداشت کی، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے، اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی نے جو آپ کو عزت رسپیکٹ دی، عہدے دیے، وہ بھی ذرا ہمیں سارے پورے بتائیں پلیز. دیکھیے جی، پہلے میں ایک گرفتار ہوتا تھا، جب بھی پولیس نے آنا گرفتار کر کے، کبھی بھاولپور جیل لے گیا 3 ماہ کے لیے، کبھی ملتان جیل لے گیا، کبھی سائیواد جیل میں. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب بھٹو صاحب کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد تو گرفتاریوں کا ایسا سلسلہ تھا کہ میری فیملی کے، یعنی میرے والد صاحب، میرے تینوں بھائی، میرے دونوں بہنوئی، ان کے بچے، ایک وقت میں 36 میرے فیملی کے افراد مختلف تھانوں میں ہوتے تھے میری گرفتاری کی وجہ سے. کہ میں گرفتار نہیں ہو رہا تھا، الذوالفقار کا کیس بنا ہوا تھا. تو کبھی میرے والد صاحب کو صبح بٹھاتے تھے، شام کو چھوڑ دیتے تھے. بہنوئی میرا تخت مل تھانے میں ہے، دوسرا بہنوئی میرا ڈونگا بونگا تھانے میں ہے، بھائی میرے کو بہاولپور لے جایا جا رہا ہے ٹیروگیشن. صرف وہ ایک کریٹ کر رہے تھے کہ میں کسی طریقے سے اپنی گرفتاری دے دوں. ایک سٹیج چوسب ایسی بھی آئی کہ میں خود بھی بہت پریشان ہوا کہ اس وقت شاہی قلعے سے کولاکپت جیل میں آ گئے جب میرے والد صاحب کی فوتگی ہوئی. 114 سال کی عمر میں وہ فوت ہوئے تھے. تو اسی جماعت کی وجہ سے، کیونکہ کمٹمنٹ تھی بھٹو شہید کے ساتھ، اور پھر موقع مل گیا تھا زیادہ سے زیادہ کام کرنے کا فیلڈ کے اندر، تو شاہی قلعے میں لے جانے سے پہلے وہ لے گیا ہمیں لال قلعہ. 16-17 رمضان شریف کے دن تھے لال قلعے میں. اس وقت اسلم الدیانوی صاحب اور میاں مزور مول صاحب بھی وہاں پر تھے. پھر شاہی قلعے میں چلے گئے، 13 ماہ تک شاہی قلعے میں رکھا گیا. اور میاں منیر صاحب، ایش بہادر صاحب، رانا شوکت محمود کی مسز رانا شوکت محمود صاحب، اور حاجی امان اللہ صاحب فیصلہ اپنا گجرانوالے والے ہمارے منسٹر، یہ سب بے شمار لوگ. مائی نتھی میرے ساتھ تھی، سرور تھا، وہ کیڑی ہمارے ساتھ تھا، بوٹا کھوکر ہمارے ساتھ تھا، پھر آبدہ ملک صاحبہ ہمارے ساتھ شاہی قلعے میں بند تھی، اور خواتین بھی تھی جیسے شہزہ جبی ہیں، یہ بھی وہاں پر تھی. لیکن بڑی جو اہم بات ہے
کہ جیسے جیسے یہ ہمارے اوپر کچھ زیادتیاں جو ظلم ہو رہا تھا نا، ہمارا ایمان پیپلز پارٹی میں مزید پختہ ہوتا جا رہا تھا. ہم سمجھتے تھے یہ کچھ جماعت ایسی ہے کہ جس کو ختم کرنا چاہتا ہے لیکن ختم نہیں ہو پا رہی. الحمدللہ لال قلعے سے پھر جناب علی اٹھا کے کولاکوا جیل، پھر اسد لدھیانوی صاحب اور عثمان غنی، ادریس توتی وغیرہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ان کو شہید کیا گیا، پھانسیاں لگایا گیا. پنڈی کے بہت سارے دوست تھے. تو شاہی قلعے کا جو منظر تھا وہ ایک اور تھا کہ جس وقت وہ نکالتے تھے پھر چیخوں کی ایک آواز ہوتی تھی. تو میاں منیر صاحب اور ہم جب سے سیل میں بند ہوتے تو پھر ایک دوسرے کی خیر خبر پوچھتے کہ بھی یہ کیوں مار رہے ہیں. سوال کیا کرتے تھے؟ سوال ایک ہی تھا کہ تمہارا بھٹو خاندان سے تعلق کیا ہے، تمہارا ذوالفقار سے تعلق کیا ہے. بھائی ہم سیاسی کارکن ہیں، ہم کیا جانے دہشت گرد تنظیموں کو. سیاسی کارکن کا اتنا بہت بڑا ہوتا ہے کہ وہ سیاسی جماعت میں ایک اپنا رول پلے کر رہا ہے. اور پھر جس وقت ہمیں شاہی قلعے سے کولاکوا جیل وہ حکومت خانہ تھا کہ جس کی چھت کے اوپر اینٹی ایئر کرافٹ گنیں لگی ہوئی تھی، اور جس وقت ایک کوٹھری سے دوسری کوٹھری لے کے جانا ہے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈلی ہوتی تھی، اور کوئی آدھا گھنٹہ وہ ملتا تھا ڈھلائی کے لیے، چہل قدمی کے لیے. تو کئی دوست ہمارے تھے، مجھے خود مثلا جب میری لڑائی ہوئی کولاکوا جیل میں تو پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں، بیڑیاں ڈال کے پھر قصوری بند کر دیا گیا. اس کے بعد جب میرے کیسز ختم ہوئے تو پھر میاں والی جیل، رات کو پھر واپس، پھر سائی وال جیل، پھر واپس. مقصد ان کا ہمیں توڑنا ہوتا تھا. مین وائل میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو، جیل میں تشریف لائے ملک قاسم صاحب آئے، لیاقت وڈائک صاحب آئے جو رہائی کمیٹی کے اس وقت ہیڈ تھے. تو انہوں نے جب میرے ساتھ آگے ملاقات کی تو انہوں نے کہا جی پیرول پہ بھیجنے کی انہوں کی ایک شرط ہے کہ آپ معافی نامہ لکھیں اور آپ کو بھی پیرول پہ بھیجیں گے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا شیخ صاحب آپ دانا آدمی ہیں، جب بینظیر بھٹو کا باپ مرا، ہمارا سیاسی باپ شہید ہوا، اگر اس کا کسی نے چہرہ نہیں دیکھا تو میں پیرول پہ جا کے اپنے باپ کو زندہ تو نہیں کر لوں گا. لہذا بہتر ہے کہ میں جہاں ہوں بالکل ٹھیک ہوں، نہ شاہی قلعے میں ہمیں کوئی خم آیا ہمارے ایمان میں اور نہ اب آئے گا. ہم کسی پیرول پہ جانے کو میں تیار ہوں، ختم میں اندر کروا دوں گا. اور الحمدللہ وہ ایک وقت گزرا جب میں رہا ہوا. رہا ہونے کے بعد 5 جولائی آ گیا، 3 دن کے بعد پھر اریسٹ کیا، پھر 3 ماہ کے بعد نظر بند. یہ سلسلے چلتے رہے. اس سے دوران میرے چھوٹے بھانجے کو بھی مرڈر کر دیا گیا تشدد کر کے. لیکن الحمدللہ اس جماعت نے ہمیں بہت عزت دی ہے. مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ جب صحافیوں کی تحریک کراچی میں چلی تو بینظیر بھٹو صاحبہ نے حکم دیا کہ ابھی میں ناج برنا گروپ کے گرفتاریاں دینی تھی تو الخیبر ہوٹل کراچی میں میرے بھی ٹرن آئی، میں نے بھی گرفتاری دی، لانڈی جیل میں بند رہا. پھر اعتزاز حسن صاحب اور انہوں نے ہماری ضمانت کرائی. تو ہمیں مثلاً ہر وہ عمل کرنے میں خوشی ہوتی تھی جو جمہوریت کے لیے ہوتی تھی، جو ملک کی بقا کے لیے ہوتی تھی، ملک کے اداروں کی مضبوطی کے لیے ہوتی تھی، انصاف کے لیے ہوتی تھی. وہ انصاف صحافیوں کا ہو، وہ روزگار کا انصاف ہو، ملک کے اندر پائی جانے والی بدامنی میں کوئی رول پلے کرنا ہوتا ہم وہ کر رہے تھے. اسی دوران الحمدللہ پیپلز پارٹی نے مجھے بہت بڑی عزت دی. پنجاب کا پہلے میں ڈویژن کا جنرل سیکرٹری بنایا گیا، پھر پنجاب کا سینئر نیب صدر جہانگیر بدر صاحب کے ساتھ بنایا گیا. مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ بدر صاحب کے بعد جو بھی پنجاب کا پریزیڈنٹ بنا ہے، وہ مشتاق عوان صاحب ہوں، فخر زمان صاحب ہوں، رانا آفتاب صاحب ہوں، راؤ سکندر صاحب ہوں، یا میاں قاسم زیاد صاحب ہوں، سب کے ساتھ مجھے بی بی نے وائس پریزیڈنٹ، ڈپٹی سیکرٹری وائس پریزیڈنٹ رکھتی تھی. عہدے کے لیے نہیں، لیکن ہماری مینجمنٹ ایسی تھی. آج بھی 25 فیصل ٹول الحمدللہ میرے نام ہے کہ اس کو مجھے اس کا کوارڈینیٹر بی بی صاحبہ نے بنایا تھا. لیکن وہ دن میرے بڑے تاریخی تھا کہ میرے جیسا اسٹریٹ کارکن 11 12 100 مربع کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر 88 میں ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہا تھا. ممتاز گیلانی میرے ساتھ ایم این اے تھا اور میں ایم پی اے، اور کارکنوں نے میری جماعت نے الیکشن لڑا اور میں ایم پی اے بنا، ممتاز گیلانی صاحب ایم این اے بنے. پھر وہ وقت بھی آیا کہ جس وقت محترمہ نے میری چھوٹی بہن کو وہ 10 سال پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی اس اسمبلی میں کرتی، 2 دفعہ 2 ٹرنیور میں وہ ایم پی اے رہی ہے اور ڈویژن کی پریزیڈنٹ تھی.
تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے جو کارکن ہیں، لیکن مجھے احساس ہے کہ 88 میں بینظیر بھٹو صاحبہ نے تقریباً 36 سے 38 اسٹریٹ کارکن لوگوں کو، خورشید خان جیسے لوگوں کو ٹکٹ دے کر ایم پی اے بنایا تھا، فیصل آباد سے، ملتان سے، بہاول نگر سے، ہر جگہ سے جو کارکن ہمارے جیت کر رہے تھے۔ سعادت شہین صاحب، آپ سے ایک خواہش ہی رہی ہے کہ ایک میں کوشچن کروں، اور مطلب جب بی بی شہید نے راول پنڈی میں جلسہ کیا اور جلسے کی کامیابی کے بعد وہ خوشی کے عالم میں جب وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی تو ان کی شال نیچے گئی، آپ نے ان کی شال ان کو اوپر دی واپس، تو وہ لمحہ آج تک ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے آپ سے کوئی گفتگو کی، اس سلسلے میں آپ ذرا ہمیں بتائیں گے؟ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے جی کہ لنڈن میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا، اور مجھے چیئرمین صاحبہ کا، بی بی صاحبہ کا حکم تھا کہ میں نے نیشنل اور صوبائی دو لڑنی ہیں۔ تو بی بی کا آ گیا کہ جی اس کے الیکشن پنجاب کا جو ہے جلسے جو اس کو کون مینیج کرے گا، کون کوارڈینیٹ کرے گا پارٹی کے ساتھ۔ تو تمام پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ بیٹھی تھی، بی بی صاحب بار بار سب سے بائی نیم پوچھ رہی تھی، کوئی بھی ہاں نہیں کر رہا تھا کہ جی میں مینیج کروں گا۔ تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا، بی بی نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اوپر بلایا، کمرے میں بیٹھے تھے، امین فہیم صاحب بیٹھے تھے، سید مراد علی شاہ جو آج چیف منسٹر ہیں یہ تشریف رکھتے تھے۔ تو بی بی نے پوچھا کہ آپ کیا بات کر رہے تھے؟ مجھے پتہ ہے۔ میں نے کہا بی بی بات یہ سارے منسٹر بن کے بیٹھے تھے، میں آپ کا چھوٹا بھائی جو ہوں نا، میں آپ کی کوارڈینیشن کروں گا سارے پنجاب میں الیکشن نہیں لڑوں گا۔ پہلے بھی آپ نے جب بھی مہربانی کی مجھے اپنے ساتھ اکوموڈیٹ کر لیا، لہٰذا الیکشن میرا کوئی متع نظر نہیں ہے، کوئی میری منزل نہیں ہے۔ تو بی بی نے مجھے اپنا کوارڈینیٹر لگا دیا پنجاب کا کہ اسی سلسلے میں جس وقت 24 تاریخ کو وہ رحیم یار خاں پہنچی تو ہم نے رات کو ان کو ریسیو کیا، جوید وڈائک صاحب کے گھر میں ٹھہرے، دن کو وہاں جلسہ کیا، دوپہر کو آ کے بہاولپور جلسہ کیا۔ تو اس وقت میں نے صبح کے ٹائم ان سے کہا، کیونکہ میں اکثر بی بی کو کہتا جی کہ کچھ سپیچ آپ کی میں لکھوں گا، تو بی بی کہتی تھی کہ آپ مجھے لاہور کی سپیچ کے کچھ ہنٹس دیں۔ تو اس دن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نہ مجھے راول پنڈی کے لیے کچھ لکھ کر دیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ ہم بہاولپور آئے، بہاولپور سے بی بی مظفر گڑھ اور ادھر نکلی، میں نے کچھ 14 15 18 پیجز لکھ کے بی بی صاحبہ کو بھیجے۔ تو انہوں نے، کیونکہ انہوں نے جانا تھا حامد کرزئی صاحب کو ملنے ہوٹل میں، تو بی بی نے مجھے فون پہ کہا، اس نے کہا بڑی لینتھی آپ نے سپیچ لکھ دی ہے، میں نے مینیفیسٹو پہ بھی ملنا، اور بھی بہت سارے دوستوں نے مجھے ہنٹس دیے ہوئے ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں میرے پاس، لہٰذا اس کو تھوڑا سا آپ شارٹ کرو۔ خیر میں نے وہ شارٹ واٹ کر آ کے بی بی صاحبہ کو دوبارہ بھجوا دیے۔ تو میں نے کہا بی بی آپ تو بالکل اوپن ٹارگیٹ تھے، کیسے؟ کیونکہ سیکورٹی بڑا ایشو تھا ان دنوں میں۔ تو بی بی نے کہا کہ جو زندگی موت اللہ کے اختیار میں، وہ کوئی اور بندہ نہیں مجھ سے چھین سکتا۔ خیر ہم سٹیج پہ چلے گئے، تو میں نے نزدیک جا کے کہا بی بی ہار اتار دیں، کیونکہ وہ کبھی اپنے گلے میں ہار نہیں ڈالتی تھی۔ ہار جیسی جا کے کہیں بیٹھنا ہوتا تو مجھے کہتی شاہین یہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے اپنے گلے سے ہار نہیں اتارے۔ خیر جیسے وہ اوپر آ رہی تھی چڑھنے کے لیے تو مجھے کہنے لگا آپ نعرے لگواؤ۔ خیر میں نے نعرے لگوائے، وہ جواب دے رہی تھی، بڑا جوش۔ پہلی دفعہ بینظیر صاحبہ کا چہرہ کھلا ہوا تھا، نور تھا چہرے پہ۔ تو جیسے وہ سپیچ کر کے نیچے اتری تو ان کے تاریخی لفظ تھے، انہوں نے کہا جو کچھ بھی آپ لوگوں نے کہا تھا میں نے آج کہہ دیا ہے، اب اس کو امپلیمنٹ کروانا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم جب اقتدار میں آئیں یہ تمام معاملات ہم نے امپلیمنٹ کرنے ہیں۔ خیر وہ جب نیچے اتری تو مجھے انہوں نے ایک میسیج دیا، تو جیسے اترنے لگی تو شال گری، میں نے شال اٹھا کے دی، سیڑھیاں اترتے ہوئے پھر انہوں نے مجھے وہی بلا کے، تو صدر عباس صاحب دوسرے لوگ تھے انہوں نے روک دیا مجھے، پھر وہی بات میں نے کہا بی بی آپ نے مجھے پہلے ہی کہا ہے، کہتی اوکے چلے۔ نیچے اترے، نیچے اترتے پھر انہوں نے آواز دی کہ آپ پہلے زرداری ہاؤس آئے، تو میں ان کے بیک والی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سردار خالد صاحب وہ گاڑی چلا رہے تھے۔ خیر جس وقت یہ انسیڈنٹ ہوا تو میرا یہ سارا ڈرافٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اٹھ گیا تھا۔ تو موقع کے اوپر بیگم بنگش صاحبہ کھڑی تھی اور میرین راجہ تھی، فوزیہ حبیب تھی۔ تو مجھے بیگم بنگش نے کہا، رخسانہ بی بی نے، کہ آپ پہلے ہاسپٹل جاؤ فٹافٹ کیونکہ آپ کا بلیڈنگ جا رہا ہو۔ تو میں بی بی کی گاڑی کے پیچھے دوڑ رہا تھا، اس انسیڈنٹ کے بعد میں بی بی کی گاڑی کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔
تو وہ بڑا ایک عجیب منظر تھا کہ ہمارے ہاتھوں میں ہماری جو وہ بہت زیادہ جی ساری زندگی یاد رکھنے والی چیز ہے، وہ ہم ابھی کبھی نہیں بھولتے. لیکن بی بی صاحبہ نے جو آپ کو میسج دیا اور آپ کے ہاتھ میں بلاول کی باغ دوڑ، بلاول کا یعنی اپنے کمپلیٹ کرنے والے جو ان کے خیالات تھے، جو ان کے سارے سسٹم تھے، انہوں نے یہ آپ کو میسج دیا. تو اب ماشاءاللہ آپ بلاول صاحب کے ساتھ بہت زیادہ ٹچ ہیں، اکثر آپ کی ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہیں، اور آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ وہ بی بی کا لال جو ہے، وہ جو ینگسٹر ہے، ہمارا جو یوتھ کا لیڈر ہے، جو ہمارے پارٹی کا چیئرمین ہے، وہ اسی طرح ہی بی بی کے جو خواب ہیں وہ پورے کریں گے؟ اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ہمیں بریف کریں. صاحب بہت مہربانی، آپ نے بہت خوبصورت بات کی. پہلی تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں لیڈرشپ موجود ہے، بلاول کے ایک بھی پائے کا بندہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس جو وراثت ہے، جو لیگسی اس کے پاس ہے بھٹو شہید کی، اور پارٹی کی جو باغ ڈور ہے، اس پارٹی کی بنیادیں عوام میں ہیں. وہ چھوٹے سے چھوٹے ایریا بھی آپ دیکھ لیں، بلتستان کے اندر جو کام اس نے کیا ہے، اور اسپیشلی سندھ کے اندر جو الیکشن ہوا ہے، کہیں پگاڑا نظر آ رہے ہیں، کہیں سومرو نظر آ رہے ہیں، کہیں جتوئی نظر آ رہے ہیں. جو کام شہید القادر بھٹو اور بی بی نہیں کر سکی تھی، وہ بلاول صاحب کے کمپین نے کر دیا. وہ ایک ایسا نوجوان ہم تھک آدمی ہے، مزہ آتا ہے اس کے ساتھ بات کر کے اور کام کر کے، اس لیے کہ وہ محترمہ بین جی بھٹو صاحبہ کا ریفلیکشن ہے، اس کی کاپی ہے، کہ وہ بات کو فوراً پک کرتے ہیں، لیکن وہ مسلط کا بھی شکار رہتے ہیں، بعض چیزوں کو سوچتے بھی ہیں کیونکہ حالات ایسے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کا فیوچر ہے، نوجوانوں کا ایک آئیڈیل اگر کوئی ہے. یہ تو ایک جعلی بیٹھا نا اسلام آباد والا، بنی گالا والا، ان کو تو لانے والے بھی بڑے بیچارے پریشان ہیں. وہ آئیڈیل ہے بلاول بھٹو. اب ایک مقابلے میں 80 سال کا اپنے آپ کو ینگ نسل کا لیڈر بنانے کو، اور ایک حقیقی طور پر ان کا ہم عمر ہے، ینگر کا وہ آئیڈیل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر غربت جہالت کو ختم کرنے کے جتنے آئیڈیاز بین جی بھٹو صاحبہ نے بنائے تھے، ان کو امپلیمنٹ بلاول بھٹو صاحب ہی کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موجودہ حالات کے جتنا ادراک وہ رکھتے شاید کوئی اور رکھتا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی شکل میں، اور پیچھے پھر بابا زرداری بھی بیٹھا ہے، اس نے بھی بہت بڑے کارنامے سارے انجام دیے ہیں. کون ہے جو طاقت اپنی پارلیمنٹ کو دیتا ہے؟ اس نے اپنی طاقت پارلیمنٹ کو دی، اور آج دشمن بھی اس کی فہم و فراست کے گن گا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا پیغام ہوگا پاکستان کے نوجوانوں کے لیے اسپیشلی طور پر، کہ آپ کی اگر کوئی آئیڈیل شخصیت ہے، اگر کوئی آئیڈیا لے کر پاکستان کو بچانے کے لیے، آپ کو روزگار دینے کے لیے، باعزت روزگار، تو وہ صرف اور صرف بلاول بھٹو زرداری ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہے. اس کے ہاتھ مضبوط کریں، پاکستان کے ہاتھ مضبوط ہوں گے. پاکستان اگر مضبوط ہوگا تو عالم اسلام پہ جیسے شہید القادر بھٹو نے اسلامک بلاک بنایا تھا، اس طرح بلاول بھٹو بھی ایک اچھا رول پلے کرے گا، اور ایک ماڈرن گورنمنٹ آپ کے سامنے انشاءاللہ نظر آئے گی. جی بہت مہربانی، بہت شکریہ. قادر شاہین صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، بہت شفقت کرتے ہیں ہمیشہ، اور پارٹی کا چہرہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا، ایون پاکستان، ایون آل اوور دا ورلڈ، دوسرے ملکوں میں بھی یہ جان پہچان ہے پارٹی کی. تو میں بہت مشکور ہوں کہ آج وہ ہمارے ساتھ آئے. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. بہت مہربانی جی، بہت مہربانی.